subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے۔ ڈے 3 تیسرا دن ہے اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تیسرا دن نصابی سرگرمیاں، تحریری مہارت، زبان کی تدریس، آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی 1، تحریری مہارت۔ سب سے پہلے اس دیے گئے اقتباس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لو جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ پہلا سوال ہے، اقتباس کے پہلے حصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کن باتوں کا اظہار کیا گیا ہے؟ دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ تیسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لباس سے متعلق کیا فرمایا؟ پہلے کا جواب ہے، اقتباس کے پہلے حصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خصوصیات، استغنا اور دنیا سے بے رغبتی کا ذکر کیا گیا۔ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بے نیاز تھے۔ مال و دولت اور تعظیم و تکریم میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن آپ ان چیزوں سے بے نیاز تھے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فالودے کو مخاطب کر کے کہا، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لو جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لباس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ اگلا سوال، اقتباس کی مدد سے درج ذیل خاکہ مکمل کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں۔ اس کا جواب ہے، استغنا، دنیا سے بے رغبتی، سادگی، تقویٰ، پرہیزگاری۔ اگلا سوال ہے، ذیل کی سرگرمی مکمل کیجئے۔ کسے کیا کہتے ہیں؟ مثلا امین، امانت سنبھالنے والا، شاہد، شاہد یعنی گواہ، گواہی دینے والا، سائل یعنی فقیر، خلیفہ، خلیفہ یعنی اللہ کا نمائندہ، اللہ کی نمائندگی کرنے والا، صادق، صادق یعنی سچا، سچ کی گواہی دینے والا، مدعی، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا، مہاجر، ہجرت کرنے والا، صاحب الرائے، صحیح رائے دینے والا، قاضی شریعہ، اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والا۔ سرگرمی 2 ہے، قواعد۔ پہلا ہے، حروف شمسی اور حروف قمری کی مثالیں میں تعریف کے پیش کیجئے۔ دوسرا، لغت کی مدد سے درج ذیل لفظوں کے معنی تلاش کر کے لکھیے۔ عدم توجہی، آلائش، مغرور، وقوف، متن، احترام، احتراز، تخریب، تردد۔ سرگرمی 3 ہے، جستجو اور تلاش۔ پہلا ہے، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون کون سے رشتے ہیں، تلاش کر کے لکھیے۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ چچا زاد بھائی اور داماد کا تھا۔ سرگرمی 2، قواعد کے جوابات ہیں۔ سب سے پہلے حروف شمسی اور حروف قمری دیکھیں گے۔ حروف قمری ہے، الاول، الاخر، الاحد، الباری، الباسط، البصیر، الجبار، الجلیل، الجامع، الحکم، الحلیم، الحفیظ، الخالق، الحافظ، الخبیر، العزیز، العلیم، العدل، الغفار، الغفور، الغنی۔ شمسی حروف میں آئے گا تواب، التوبہ، التین، الساخب، الثمر،
الدنیا، الدین، الدار، الذکر، الذکرى، الرحمن، الرحیم، الرزاق، الزکوٰۃ، الزیتون، السلام، السامی۔ اب دیکھیے حروف قمری میں الف کے ساتھ لام لگتا ہے اور لام کی آواز پکڑی جاتی ہے، اور حروف شمسی میں لام ساکن ہوتا ہے۔ اگلے الفاظ ہے حروف قمری میں الفتح، الفاتحہ، الفوز، القدوس، القہار، القابض، الکبیر، الکریم، الکتاب، الملک، المومن، المہمین، الوہاب، الواسع، الودود، الہادی، الہدی، الیوم، الیقین۔ حروف شمسی میں ہے الشکر، الشہید، الصمد، الصبور، الزار، الزالین، الذرہ، الطیب، الطارق، الظاہر، اللطیف، اللیل، اللسان، النافع، النور، النجم۔ الفاظ کے معنی ہے عدم توجہی، عدم توجہی یعنی غفلت، آلائش، آلائش یعنی گندگی، غلاظت، مبرور، مبرور یعنی نیکی، وقوف، وقوف یعنی رکنا، متن، متن یعنی تخلیق، احترام، احترام یعنی عزت، اعتراض، اعتراض یعنی بچنا، تخریب، تخریب یعنی تباہ کرنا، برباد کرنا، تردد، تردد یعنی جھجک، ہچکچاہٹ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔